ناظرین، خبریں اب جموں کشمیر سے۔ آج سری نگر سے کانگریس کے 7 کونسلر پارٹی چیئرمین غلام نبی آزاد کی موجودگی میں ڈی پی اے پی میں شامل ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے پارٹی کے لیے سیاسی جگہ کو وسعت دینے اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کا عزم کیا۔ کونسلر شفاعت غفار اور دیگر نیتاؤں نے غلام نبی آزاد پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ اور ہمارے نازیہ جی تو 2 ٹرم کی کارپوریٹر ہے، ابھی تیسری ٹرم بھی بنے گی، اور ان کے ساتھیوں نے آج کانگریس کو چھوڑ کر وہاں سے مستعفی ہو کر ہماری پارٹی کو جوائن کیا ہے، اور اس پارٹی میں ان کا ویلکم کرتا ہوں۔ یہ 7 کے قریب یہ ہمارے کارپوریٹر ساتھی ہیں۔ اپنی ساتھیوں کی طرف سے، اپنی طرف سے ان کا ویلکم ہے اس پارٹی میں۔ ان کو نہ صرف کارپوریٹر کا الیکشن لڑنا ہوگا بلکہ تنظیم کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ جو جہاں فٹ ہوگا تنظیم میں کام کرنے کے لیے، وہاں ان کو جگہ دی جائے گی تنظیم میں کام کرنے کے لیے، اور ان کے آنے سے ہماری پارٹی کو شہر سری نگر میں اور بل ملے گا اور طاقت ملے گی۔ میں ایک دفعہ پھر ان کا خوش آمدید کروں۔ ظاہر ہے میرا ایک سب سے بڑا ایجنڈا نہ صرف جموں کشمیر میں لیکن جس منسٹری میں رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں میرا ڈیولپمنٹ کا ہی ایجنڈا رہا، اور جو چیزیں ان محکموں میں بھی کبھی نہیں ہوئی تھی وہ میرے وقت میں ہوئی۔ جیسے میں سول ایویشن منسٹر، ایک ہی مثال دیتا ہوں، جیسے اس سے بھی پہلے اندرا جی کے وقت میں جو پہلا فیصلہ میں نے کیا تھا وہ ریڈیو میں ہر گھنٹے بعد نیوز آنی چاہیے تھے، بی بی سی کے طرز پر، ورنہ اس سے پہلے 83 سے پہلے نیوز یہاں صرف 3 دفعہ آتی تھی۔ صبح آتی تھی اور 2 یا 3 منٹ 1 بجے آتی تھی، اور پھر 8:45 بجے آتی تھی۔ لیکن پہلا آرڈر میں نے کیا تھا ہر گھنٹے کے بعد نیوز آنے تھی۔ تو ایک انقلابی قدم تھا۔ اندرا جی نے اس کا کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہم نہیں کر پائے، دیکھو اس چھوٹے بچے، اس وقت میں میری عمر 32-33 سال تھی، اس نے کر دیا۔ جیسے جب میں 27-28 سال پہلے بنا سول ایویشن منسٹری میں، تو جو آج یہ پرائیویٹ جہاز چل رہے ہیں یہ میرا فیصلہ تھا، میں نے کیبنٹ میں لایا، ورنہ صرف انڈین ایئر لائنز ہوتی تھی، اور انڈین لائن ہڑتال کرتی تھی تو 50 دن کوئی جہاز ہی نہیں چلتا تھا، اس لیے سب پرائیویٹ جہاز لائے، اس کے بعد کوئی ہڑتال ہی نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی کئی قدم جس منسٹری میں گیا اس میں نے وہ اقدام اٹھائے، اور جموں کشمیر میں بھی۔ جموں کشمیر نے آج 19ویں SNW چندرہامہ کپ کا گرینڈ فنالے کشمیر اسٹرائیکرز سوزات بمقابلہ KCC پلوامہ کے درمیان کھیلا گیا۔ آپ کو بتا دیں کشمیر اسٹرائیکرز نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کڑی جدوجہد اور لمبے انتظار کے بعد یہ میچ KCC پلوامہ نے جیتا۔ اس موقع پر DDC بارہمولہ کی صدر سفینہ بیگ مہمان خصوصی کے طور پر میچ دیکھنے پہنچی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹورنامنٹ ہر سال شاہین اسپورٹس ایسوسی ایشن چندرہامہ کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایمبیسڈر آف پیس اگر کشمیر میں ہے تو وہ نوجوان ہیں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ برائٹ فیوچر کے لیے، اور مجھے بالکل یہ ہے کہ ہماری جو سرزمین ہے یہ بڑی زرخیز ہے، ذرا سی نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ زمین۔ یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہاں اپرچونیٹیز کی کمی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے جس طرح باقی پروفیشنز میں جو ہمارے بچے ہیں، چاہے میڈیسن ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، اس میں اچھا کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کھیل کود میں بھی جو ہے اب کشمیر کے لوگ، جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آ رہے ہیں۔ JJM کی اسکیم جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر جل نل ہونا چاہیے، ہر جگہ پانی پہنچنا چاہیے، دیٹ از دا پرپز آف دیٹ اسکیم۔ جتنا پورے ڈسٹرکٹ کے لیے پیسہ ہے اس کا 50% جو ہے پٹن کے لیے پیسہ ہے، یعنی کہ JJM میں سب سے زیادہ پیسہ پٹن کے لیے ہے۔ لیکن کچھ بات جیسے پریہاس پورہ کا کچھ ایشو تھا تو میں نے کابرا صاحب سے مل کے تھوڑا ان کو ریکویسٹ کیا تو سارٹ آؤٹ کیا، پھر دوبارہ کچھ کلچر کے حوالے سے آیا تو پھر عابد صاحب کو لکھا تھا DC صاحبہ نے، اور پھر SDM نے، اس میں پھر ہم نے بھی، تو اب وہ بھی NOC آ گئی۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر 2 بڑی اسکیم جو ہیں جن کا آگے چند دنوں میں میٹنگ کروں گی تو آپ کو بتا دیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ سپٹمبر 15 تک جو ہے یہاں یہ مسئلہ جو حل ہو جائے گا۔